مختلف اعمال کے ذریعے کربلا کو زندہ رکھتے تھے. امام کی پوری زندگی کے بارے میں جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے لوگ تاریخ کے اندر گزرے ہیں ان میں سے ایک چوتھے امام کی ذات ہے، کہ جو بچے کو دیکھ کر بھی گریہ کرتے تھے، اسیروں کو دیکھ کر بھی گریہ کرتے تھے، قیدیوں کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے، پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے، حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو گریہ کرتے تھے. حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد اپنے ساتھ تھیلی کے اندر ایک تھوڑی سی مٹی رکھتے تھے. یہ جو آج آپ ایک مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، جسے مٹی کو کہا جاتا ہے خاک شفا یا کربلا کی مٹی، اگرچہ سجدہ اور دوسری مٹی پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن چوتھے امام کربلا کی مٹی اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب نماز پڑھتے تھے تو وہ تھیلی نکالتے تھے اور اس مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو آپ سجدے گاہ پر سجدہ کرتے ہیں یہ چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کی سنت ہے، امام کرتے تھے. تو یہ مختلف طریقے تھے جن کے ذریعے امام نے واقعہ کربلا کی تشہیر کی، واقعہ کربلا کو پھیلایا، اپنے بابا کی مصیبت کو بیان کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کی زندگی کے اندر دو چیزیں اور بھی دکھائی دیتی ہیں. ایک یہ کہ چوتھے امام کا دوسرے انسانوں سے کیسا رابطہ اور تعلق تھا، اور دوسری چیز چوتھے امام کا پروردگار عالم سے تعلق، جس کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا. لوگوں کے اندر دوسرے انسان بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنا بھیانک دور ہے، حکومت اتنی عیاش ہو چکی ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتی. یعنی وہ انسان جو غلام اور کنیز کی صورت میں ہوتے ہیں ان کی اس معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حکمران عیاشی میں ڈوب چکے ہیں. ایسے میں سید سجاد نے جو ایک کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ غلام اور کنیزوں کے ساتھ وہ رویہ کہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے. سید سجاد کے پاس غلاموں کی کثرت تھی. کیا کرتے تھے؟ خدمت لیتے تھے. بہت ہی مختصر سی اگر کوئی خدمت لیتے ہوں تو لیتے ہوں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید سجاد غلام کو لاتے تھے، خریدتے تھے اور کچھ دن کے بعد اس کو آزاد کر دیتے تھے. تاریخ کے اندر ملتا ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب غلاموں کو امام سجاد نے آزاد کیا ہے. یہ سید سجاد کے جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے یہ پھر غلام نہیں رہتے تھے، یہ خود اسلام کا ایک بہترین مبلغ بن کر آزاد ہوتا تھا اور وہ پھر دین اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. سید سجاد کے گھر میں پل رہا ہے، سید سجاد اس کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ نہ اس کو محسوس ہوتا ہے نہ کوئی اور محسوس کر پاتا ہے. سید سجاد کے گھر میں غلام ہے، سید سجاد دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، غلام اندر بیٹھا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا. دوبارہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا. اب سوچئے کہ کوئی غلام ہو اور آقا دروازے پہ کھڑا ہو، دستک کر رہا ہو، غلام نہ سنے، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کرے گا تو عزیزان محترم پھر اس غلام کی خیر نہیں ہے. اس زمانے کے اندر آپ نے سنا ہے رسول خدا کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. اللہ کا نبی بھی ان غلاموں کو آزاد کراتا تھا. سید سجاد نے تیسری مرتبہ دستک دی تو غلام آیا. سید سجاد نے پوچھا کیا تم نے دروازہ بجنے کی آواز نہیں سنی تھی؟ تو غلام نے کہا کہ مولا سنی تھی. تو سید سجاد نے کہا تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ یہ غلام نے ایک عجیب جملہ کہا میں آپ کی طرف سے امان میں ہوں. یعنی میرا آقا میرا مولا ایسا ہے کہ جو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. اب تصور کیجئے اس زمانے کے اندر کوئی غلام ہو اور جو اپنے مالک کی دستک کی آواز سنے اور اس کے اوپر نہ جائے اور پھر بعد میں یہ کہے کہ میں اپنے مالک کی طرف سے امان میں ہوں، میرا مالک مجھے سزا نہیں دے گا.
جب سید سجاد نے یہ جملہ سنا تو پروردگار عالم کا شکر ادا کیا، پروردگارہ تیرا شکر کہ یہ انسان مجھ سے امان میں ہے، یہ غلام مجھ سے امان میں ہے، میری نسبت سے خائف نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہے، بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ کنیزوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً بعض تاریخوں کے مطابق 1,00,000 کے قریب افراد سید سجاد نے راہ خدا میں آزاد کیے۔ اسی طرح ملتا ہے کنیزوں کا، سید سجاد کنیزوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک کنیز کے ہاتھ سے سید سجاد کے اوپر گرم پانی گرا، جیسے ہی پانی سید سجاد کے چہرے پر آیا تو فوراً کنیز کی زبان پر ایک جملہ آیا، کہا والقاظمین الغیظ۔ امام غصہ پی گیا۔ غیظ کو پینے والے، غصے کو پینے والے امام موسیٰ کاظم کیا ہے؟ غیظ کو پینے والے۔ وہ غصہ یا وہ ناراضگی جو آنی چاہیے تھی وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ پھر اس نے فوراً اس کنیز نے کہا والعافین عن الناس۔ جیسے یہ جملہ سنا امام نے اسے معاف کر دیا، یعنی پہلے کوئی تنبیہ نہیں کی، جب دوسرا جملہ سنا تو امام نے اسے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ جب معاف کر دیا تو اس کے بعد وہ کنیز کہتی ہے ان اللہ یحب المحسنین، پروردگار احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا امام نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ یہ چوتھے امام کا طرز عمل ہے۔ کس انسان کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے،